کہ دنیا کا سب سے بڑا اور اٹل قانون مکافات عمل ہے۔ یہ قدرت کا وہ خودکار نظام ہے جس میں عدالت نہیں لگتی بلکہ فیصلے خود بخود نافذ ہو جاتے ہیں۔ قدرت صرف حساب برابر نہیں کرتی بلکہ سود سمیت واپس کرتی ہے۔ ظالم کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز مظلوم کی خاموشی ہوتی ہے، اور جب مظلوم بدلہ نہیں لیتا اور معاملہ آسمان والے پر چھوڑ دیتا ہے تو تب قدرت حرکت میں آتی ہے۔ اور یاد رکھے، قدرت کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے لیکن بے اثر نہیں۔ مکافات عمل انسان کو تنہائی میں نہیں مارتا بلکہ چوراہے پر لا کر عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اسلام میں ہر عمل کا حساب ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی، اور بعض اوقات اس کا جو اثر ہے وہ اسی دنیا میں نظر آ جاتا ہے اور کبھی اس کا فیصلہ آخرت کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مکافات عمل کی کہ کیا واقعی انسان اپنے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پاتا ہے، اور کیا مظلوم کی خاموش اور دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، اور کیا ظالم کو مہلت ملنا اس کے بچ جانے کی علامت ہے یا صرف ایک آزمائش۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی بہرام شاہد۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو مکافات عمل ہے جس کو ہم کرما بھی کہتے ہیں، اور ہر جو دنیا کا بندہ ہے نا، بے شک وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرو نا تو آپ کو اس چیز کا اجر ملتا ہے۔ یا کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے بات کے آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے، کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، یا اس کی رسی جو ہے وہ دراز کی ہوئی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اسلام اور جو قرآن و سنت ہے وہ اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے، اور اس مکافات عمل کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے مذہب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل آج کا عنوان ہے۔ اچھا، آپ کے سوال کے جانب آنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت، چونکہ انٹرو میں وہ لفظ آیا کہ قدرت سود سمیت اسے واپس کر دیتی ہے، یہ لفظ مناسب نہیں، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ بندے کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ جو ہوا اس نے کم کیا تھا، اب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر وسیع رکھا ہے، اور اللہ رب العزت بندے پر کسی بھی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ زیادتی جو ہے وہ نہیں فرماتا ان سزاؤں کے حوالے سے۔ وہ الگ بات ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ پکڑے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب۔ مکافات عمل فطرتی اور شرعی ایسا ضابطہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ وہ انسان ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی انفرادی اجتماعی زندگی میں جس طرح کا طرز عمل اختیار کرے گا اسے آج نہیں تو کل اسی چیز کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا جس کو یوم الدین یا ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن، چونکہ عمل جب تک رکے گا نہیں تب تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جزا بھی آ رہی ہے، سزا بھی آ رہی ہے، لیکن وہ حتمی نہیں ہے۔ حتمی چیز کب ہوگی؟ جب انسان کے عمل کا سلسلہ رک جائے گا۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ اس نے اگر اچھے کام کیے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اس نے اگر برے کام کیے ہیں تو وہ بھی چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک وہ عمل چل رہا ہے تب تک اس کو حتمی جزا یا سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اس لیے قیامت کا دن رکھا۔ مکافات عمل، عربوں میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ قرآن پاک نے بھی جا بجا اسی چیز کو بیان کیا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاشت کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا انسان کوئی فصل بوئے، بیج کسی کا ڈالے اور کوئی اور کاشت کرے۔ انسان محبت بوئے گا تو اسے بدلے میں محبت ملے گی۔ آج اگر میں نفرت کر رہا ہوں، جس سے بھی کر رہا ہوں، مجھے نفرت ہی ملے گی، وہ اس سے نہ ملے، کہیں سے بھی ملے، مجھے نفرت ہی ملے گی۔ اور بندہ ہر وقت یاد رکھے، اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ یاسین سے کچھ دیر پہلے یہ آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ تمہارے ہر عمل کے بدلے ذرا ذرا سی باتوں پہ تمہیں پکڑنا شروع کر دے، جیسے ہمارا طرز عمل ہے، اچھا ایسے کیا، جس کے ساتھ نفرت ہو اس کا ہنسنا بھی برا لگتا ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہو اس کا غصہ جو ہے، چیخو پکار، وہ بھی اچھی لگتی ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اللہ ہر بندے سے اس کے عملوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے نا تو ود ان نو ٹائم روئے زمین پر کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔
لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ مؤخر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. تو بندے کو بھی چاہیے کہ تم درگزر کرو. اور کتنی شاندار یہ بات ہے، ہر بندہ اس کو ذہن میں رکھے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور اگر اللہ کسی کو نہیں وقتی طور پہ یا فوری طور پہ پکڑ رہا، کسی کی فوری طور پہ وہ سزا نہیں آ رہی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سزا، ہر مصیبت کسی مکافات عمل کا ہی نتیجہ ہو. کبھی مصیبت بلندی درجات کا سبب بھی ہوتی ہے. انبیاء کرام، صالحین، شہداء، اہل بیت ہر وقت مصیبتوں میں رہے ہیں. کیوں؟ آزمائشوں میں. وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ قرب الہی کا ذریعہ، وہ بلندی درجات کا سبب. لیکن انسان جو ہے وہ ہر لمحے اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھے کہ وہ اللہ کے حضور جس چیز کا طلبگار ہے اسے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا. وہ لوگوں کے ساتھ درگزر کرے. اور وہ دیکھیں حجۃ الوداع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شاندار بات ارشاد فرمائی کہ پوچھا گیا کہ جو ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے اور خصوصاً ماتحتوں کے حوالے سے، ماتحت کا مطلب ہے جو میرے انڈر کام کرتے ہیں، جو میرے ملازم ہیں، جن پر میں بڑا ہوں، سربراہ ہوں، آپ نے فرمایا انہیں درگزر کرو. کتنی دفعہ کریں جی؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ. اور 70 کا مطلب کثرت کے لیے آتا ہے، ان لمیٹڈ کے لیے آتا ہے. یعنی کہ ہم جو ہے کبھی بھی یہ نہ سوچے، جہاں پر میں یہ کہتا ہوں نا کہ میری بس ہو گئی تھی، میں اب کتنا برداشت کرتا، وہیں سے تو میرا برداشت شروع ہونا تھا. جہاں پر بس ہو رہی ہے تو انسان دیکھے مکافات عمل کا نظام ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنے دن دنیا میں رہنا ہے اور چلے جانا ہے. کسی کو نہیں پتا، بیٹھے بیٹھے کوئی بھی جا سکتا ہے. بالکل اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج دیکھیں کیا کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے بات کہنا مناسب ہے یا نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ دوسروں کو اذیت دی ہوتی ہے ان کی نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں. وہ سب سے زیادہ جو دین کی تلقین ہے، آپ اپنی فیملی میں بھی دیکھیں، وہ دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ناحق سلوک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز کہی جاتی ہے کہ نا اکثر انسان خود کو دلاسا دینے کے لیے پھر آخر میں یہی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا جو ہر چیز کا حساب ہے، یا جو ایسے لوگوں کے ساتھ غلط چیزیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مظالم کرتے ہیں، ان کا حساب اس دنیا میں ہی ہوگا یا کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہوتی ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام کی شکل میں انسانوں تک جتنا خیر منتقل ہوا، اس کا گویا نچوڑ اور ایک بہت نمایاں نقطہ ہے کہ جس میں انسان کو یہ تصور دیا گیا کہ جہاں آپ نے توحید خالص پر کاربند ہونا ہے، پروردگار عالم کی وحدانیت جو ہے اسے اپنے اعتقادات اور اپنے نظریات کا ایک سرچشمہ بنانا ہے، اور جہاں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کے اندر دینے کا ایک تصور پایا جاتا ہے، وہیں پر آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین کا یہ پیغام اور محنت رہی. جو تیسرا بنیادی نقطہ تھا وہ یہی جو احتساب کا ایک تصور ہے، مکافات عمل کا ایک تصور ہے. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے بدلے کے طور پر جو ہماری زندگیوں کے اندر خیر یا پریشانی کے طور پر، مصیبت یا تکلیف اور کے طور پر جو کچھ ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ایک تصور ہے وہ دین نے دیا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو سارا خیر ہے، نیکی کا نظام، نیکی کے ساتھ جڑنے کا چیلنج، وہ اس وقت آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب آپ کا مکافات عمل پر اور جواب دہی پر ایک جو ہے وہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم کے ہاں انسانوں کے ہر عمل پر اتنی خبرگیری ہے اور اتنی احتیاط کے ساتھ وہ محفوظ کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. رتی برابر، رائی برابر، جسے انسان کم سے کم اور حقیر سے حقیر، ادنا سے ادنا عمل تصور کرتا ہے نا، اگر وہ خیر پر مبنی ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہ بھی کہیں محفوظ کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی شر پر مبنی عمل ہے اور انسان اس کو یوں سمجھ رہا ہے، اس لیے درگزر کر رہا ہے کہ یہ تو بڑا معمولی سی بات ہے، بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ یعنی آپ کا ذرا سا سخت لہجے میں بات کر دینا شاید آپ کے لیے بہت عام سی بات ہوگی. آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے رویوں سے دوسرے لوگوں تک ایک اذیت کا پہلو پہنچنا شاید آپ کے لیے چند لمحوں کی اور چند سیکنڈز کی جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہو، لیکن پروردگار عالم کے ہاں جیسے سارا خیر محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس پر جواب دہی ہے، بالکل اسی طرح سارا شر جو ہم سے سرزد ہوتا ہے اس پر بھی جواب دہی کے ایک تصور ہے. تو